صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں باغ کے دروازے پہ دستک دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی آئے نا دروازے پہ اسے جنت کی بشارت دے۔ کہتے دروازہ کھولا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر آ گئے، تھوڑی دیر بعد پھر دستک ٹھک ٹھک، آپ فرمایا اب بھی جو آیا نا اسے جنت کی بشارت دے۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر، پھر تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا اب جو کوئی آئے نا اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ جن سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے، اور میں نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جنت ہے لیکن آپ کی جنت تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں کے اگینسٹ۔ اسی کا ایک طریق صحیح بخاری میں، اس میں اسی طرح یہ الفاظ ہیں، پہلے حضرت ابوبکر آئے، پھر حضرت عمر آئے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پرانے زمانے میں وہ کنویں ہوتے تھے نا، ابھی بھی آپ دیکھیں نا بڑے کنویں ہوتے ہیں، قلعہ اور طاس میں بنے ہوئے ہیں، تو اس کی وہ جو باہر منڈیر نکلی ہوتی ہے نا دیوار چھوٹی سی، اس پہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پہلے حضرت ابوبکر کو جنت کی بشارت ملی، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا، حضرت عمر کو اپنی بائیں جانب بٹھا لیا۔ جب حضرت عثمان اندر انٹر ہوئے تو جگہ ختم تھی، تو حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے سامنے منڈیر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر کی قبریں رسول اللہ کے ساتھ بنے گی، اور حضرت عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنے گی، وہ سامنے بنے گی۔ یہ راوی نے بعد میں جب قبروں کے بعد ڈیسائیڈ کیا، یعنی وہ جو تابعی ہے تبع تابعی ہے۔ اور سر واللہ سیدنا عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی سیدھ میں، بالکل سیدھ میں بقیع غرقد قبرستان کے اندر موجود ہے۔ اور چند ایک قبریں جو باقی ہیں نا اس وقت اپنی صحیح فارم کے اندر سنت کے مطابق ہی ہے، یعنی وہ بہت اونچی نہیں ہے، ارد گرد وہ پتھروں کی فصیل بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، وہ ایک بالش جو اجازت ہے صحیح بخاری میں اونٹ کی کوہان جتنی، اور بالکل ڈومیننٹ جگہ کے اوپر ہے، وہ سامنے وہ ارد گرد اس کی کوئی اور قبر بھی نہیں ہے، ڈومیننٹ جگہ پہ۔ پہلے تو خیر سلطنت عثمانیہ کے دور میں مزار بھی اس پہ بہت بڑا بنا تھا، آپ کو پرانی تصاویر مل جائیں گی 1886 کی، وہ تو پھر سعودی حکومت نے توڑوائے، ظاہر ہے وہ خلاف سنت مزار بنے ہوئے تھے۔ تو وہ یعنی سیدنا عثمان کی قبر بالکل صحیح سنت سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ چونکہ حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی تھی نا، میں نے کافی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کی قبر پہ میں یاد ہے، میں اشراق کے بعد ایک بار گیا نا تو مجھے اچانک یہ حدیث یاد آئی نا، تو میں نے یعنی وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے روضہ شریف کی طرف دیکھا نا تو بالکل ایگزیکٹ سیدھ میں وہ قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، حالانکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں اسلام قبول کر پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں سیدنا عثمان۔ حضرت ابوبکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں سے 5 ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے۔ یہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے۔ پھر آپ کے لیے فضیلت یہ کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کی عقد میں، ذوالنورین کا لقب اسی لیے ملا، 2 نوروں والا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور۔ اس سے وہ دوسرے وہ نور والے مسئلے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نور جو ہے نا وہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے، فزیکل نور نہیں ہے۔ ویسے تو ہم نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہیں، نور ہدایت ہے، میرا اس پہ بھی کلپ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو مانتے ہیں چمکا دینے والا سورج۔ اور نبی علیہ السلام کے داماد ہونے کا ذکر سیدنا عثمان کا، یہ آپ کو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی مل جائے گا، جس میں حضرت عثمان کو انہوں نے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ تمہاری اس طرح شکایتیں گورنروں کی آ رہی ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر اور عمر کے جو معاملات تھے اس سے زیادہ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تمہارا دامادی کا رشتہ بھی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں خطبے میں موجود ہے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، 10 بندوں کو ایک مجلس میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، اور سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جرح۔
10 लोगों को एक मजलिस में जन्नत की बिशारत दी, उसमें भी सैयदना उस्मान शामिल है। और सैयदना उस्मान को तो जन्नत की बिशारत कई दफा मिली हुई है। जामिया तिर्मिज़ी में, मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, जब बागियों ने उनको घेर लिया, महसूर कर दिया। आज मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं चल रहा, वो एक लादा से एक स्टोरी है, उधर फिर कई और चीजें भी आएंगी, मैं वो मजाकिर करा नहीं करना चाहता। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मस्जिद में जाने से रोक दिया, मीठा पानी आपके घर पहुंचने से रोक दिया गया। तो आप घर की छत पे खड़े हुए और उन्होंने खिताब किया जो लोग वहां पे उनको घेरे हुए थे। तिर्मिज़ी में पूरा डिटेल खुतबा मौजूद है, मिशकात में ऑलमोस्ट आपको सारी हदीसें हज़रत उस्मान के चैप्टर में आपको 3 जिल्द में मिल जाएंगी। तो उनका लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं और इस्लाम का वास्ता दे के पूछता हूं, क्या तुम्हें याद नहीं है कि नबी इस्लाम जब मदीना शरीफ हिजरत करके आए थे तो मुसलमानों के लिए मीठे पानी का कुआं नहीं था, और नबी इस्लाम ने कहा था कि कौन है कि जो कुआं लेकर वक्फ करे और जन्नत में से बेहतर कुआं ले ले। तो मैंने अपने हलाल माल से वो कुआं खरीद के वक्फ किया। तो सब ने कहा कि हम गवाही देते हैं कि आपके लिए बिशारत थी। कौन गवाही दे रहे हैं? जो मुखालफीन है, प्रोटेस्ट करने आए हैं। इससे बात चली कि वो लोग थे जिनको ये बातें पता थी, सहाबा ही थे, बीच में और लोग भी मिक्स थे, लेकिन सहाबा भी थे, बदरी सहाबा भी थे। उनमें इख्तिलाफ राय था, वो अलग से एक टॉपिक है। यूट्यूब पे मेरा क्लिप है, शहादत उस्मान के असली इसबाब क्या। अब्दुल्ला इब्न सबा वाला तो मामला ही जरा एक डिफरेंट कहानी बना के इसमें डाल दी, वो अलग चीज थी। फिर सैयदना उस्मान ने कहा कि तुम्हें ये याद नहीं है कि मस्जिद नबी की तोसी की बारी आई तो नबी इस्लाम ने फरमाया, कौन है जो मस्जिद नबी के लिए जमीन लेके वक्फ करे तोसी के लिए कि जन्नत में से बेहतर उसे अल्लाह ताला किता अता फरमाए। तो मैंने अपने माल में से वक्फ किया था और मुझे जन्नत की बिशारत मिली। बिल्कुल ऐसा। फिर उनका जो जैशुल उसरा था, तंगी वाला जिहाद, यानी तबूक, जहां पे जिहाद फर्ज हो गया था हर मुसलमान, क्योंकि रोमन एम्पायर से टकराना था। तो नबी इस्लाम ने जब चंदे की अपील की थी तो मैंने 1000 दिनार नबी इस्लाम की झोली में डरा के डाले थे, और नबी इस्लाम अपने मुबारक हाथों से यूं उनको उलट पलट करते थे और कहते थे, उस्मान जन्नती आज के बाद जो मर्जी करे।